الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آئی انفو، اسلام کے بارے میں 100 سوال، اور آج ہمارا سوال نمبر 28 ہے اور عنوان ہے کہ عبادت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ انتہائی اہم سوال ہے عبادت کا حقیقی تصور۔ اسلام کا حقیقی تصور عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو برضا و رغبت اس طرح بجا لایا جائے کہ انکار کی مجال نہ ہو، اور عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی حکم دے اس پر بلا چوں و چرا عمل کیا جائے، اور یہ بات اس وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان کا اعتماد اور یقین پختہ ہو۔ لہذا عبادت الہی کو صرف نماز، روزہ اور دیگر فرائض تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقی عبادت الہی کا تصور یہ ہے کہ بندہ جس دن سے سن بلوغ کو پہنچا اس دن سے لے کر تا دم آخری دم تک اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور اس کا رویہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مؤدبانہ ہونا چاہیے، اپنے چھوٹوں پر شفقت، اپنے محتاج لوگوں کے ساتھ اس کی حسن سلوک اور نیک رویہ ہونا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں کا خیال الغرض ہر معاملہ میں خدا کے حکم کی تابعداری کرے، اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے۔ تو کوئی انسان جب اپنے محتاج لوگوں کی خدمت میں رہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی معالج، علاج کرنے والا رات بھر یا رات کا کچھ حصہ کراتے ہوئے مریض کی خدمت میں اس نے گزار دیا، کسی نے کسی دکھی کا سہارا بن کر اپنا جو وقت گزارا، خدمت خلق کی، تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزرا، اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ عبادت سے مشرف ہوا، اور اسی عبادت کے حقیقی تصور کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت سے واضح فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی کا کمال تو یہ ہے، نیکی کی کاملیت تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے
اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر اور کتب پر اور انبیاء پر۔ آگے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ فرمایا اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والوں میں، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور فرمایا کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں حقیقی پرہیزگار۔ تو برادران اسلام، ہر دین کی کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور کچھ حقیقی مقاصد ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال جو ہوتے ہیں وہ حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا ایک رستہ ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ظاہری اعمال پر عمل کرتا ہے تو حقیقی مقاصد تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، دیگر احکام ہیں، یہ ظاہری ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہے۔ ان اعمال ظاہری کے ذریعے انسان حقیقی مقاصد تک پہنچتا ہے، اور تب ہی انسان حقیقی مقاصد تک پہنچتا ہے جب اس کے ظاہری اعمال جو ہیں اس کو فائدہ دیں۔ نماز، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز جو ہے یہ روکتی ہے برائی سے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے پھر تو ہماری نماز جو ہے کامل ہے، پھر تو ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ اور اگر نمازی بھی ہے اور برائی کرنے والا بھی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے تو فرمایا فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ جو نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی، ایسی نماز جو نمازی ہے برائی سے نہیں رک رہا، تو پھر فرمایا یہ جو نماز ہے اس کو اللہ سے اور دور لے جائے گی۔ اسی طرح روزے دار کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اور جھوٹ بولنے سے رکتا نہیں، برے عمل کرنے سے رکتا نہیں،
تو فرمایا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ جو بھی اللہ پاک نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، احکام شرع ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، ان کا اصل مقصد انسان کے اندر پرہیزگاری کا آ جانا ہے۔ اسی طرح دیگر جو انسان کے معاملات ہیں، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، مسافروں کی عزت و توقیر کرنا، سائلین کے ساتھ امداد کرنا، یہ معاملات ہیں۔ اور ان میں بھی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جس طرح حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح ان سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کی تابعداری اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ۔